میں اس کے لیے آپ سے بھی اور ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں بیٹھا رہا، انہیں خطاب مختصر کرنا پڑا، ورنہ وہ ماشاءاللہ تفصیلی خطاب آپ ان کا سنتے اور سماعت کرتے، لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ صبح کی فلائٹ پکڑنی ہے، اس لیے بہت معذرت، اور میں بھی بہت دیر کچھ بات کرنے کی بجائے اختصار سے کام لینا چاہوں گا۔ ویسے منتظمین اجتماع نے عناوین کی ایک گٹری میرے سر پہ رکھی ہے اور کئی عناوین مجھے دیے ہیں، لیکن میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ میں بڑا بے عمل سا آدمی ہوں، مگر ایک چیز پر میرا عمل بڑی سختی سے ہے، وہ یہ ہے کہ میری والدہ کی مجھے نصیحت ہے، اور میں مرشد کو پاک کا خانہ زاد غلام، جیسے وہ اپنی ماں کی نصیحت کو نہ بھولے، میں نے بھی اپنی ماں کی نصیحت کو گٹری گانٹ باندھ کے رکھا ہے۔ ہر معاملے میں بے عمل، لیکن ایک معاملے میں میرا عمل سختی سے ہے، وہ یہ ہے کہ میں کسی کا دل نہیں توڑتا۔ میری اپنی پوری کوشش رہتی ہے کہ میں چاہے کتنا ہی نقصان اٹھا لوں لیکن کسی کا دل نہ ٹوٹے، تو جتنے عناوین کی گٹھری میرے سر پر ہے میں کوشش کروں گا ان سارے عناوین پر گفتگو کر سکوں اتنے وقت میں جتنا ٹائم بچا ہوا ہے، تاکہ میرے کسی بھائی کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک وقت میں اتنی برکت عطا کرے کہ آپ کے سارے عناوین کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھا کر کے گزر جاؤں۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے بلکہ آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ پاک ان کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اس سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، راجستھان کا ہو یا گجرات کا، مہاراشٹر کا ہو یا کرناٹک کا، ہر آدمی کو زوم ہے، ہر آدمی کو خیال ہے کہ مجھ سے بڑا دانشور کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند تصور کر رہا ہے، لیکن جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان عقل مند نظر نہیں آ رہا۔ آج کل کا 15ویں صدی کا انسان عقل مند نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ 15ویں صدی کا انسان انتہائی نادان نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے امین القادری تو نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ تو نے سب کو نادان کہا، تو نے سب کو بے وقوف کہا۔ میں نے کہا بالکل نادان بے وقوف ہے آج کا انسان۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ انسان نادان اور بے وقوف اس لیے ہو گیا کہ انسان اتنا کمزور ہے، کتنا کمزور، ذرا توجہ کرنا اور ایک ایک جملے پہ غور کرنا میرے بھائیوں۔ پر غصہ کرنے کی بجائے ہم سب اپنے اعمال کا احتساب کریں۔ دیکھو اپنی نادانی پر کون ماتم کرے گا، اپنی نادانی پر کون آنسو بہائے گا۔ اتنا کمزور ہے انسان کہ مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہے انسان کہ مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یقین جانے یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ہاتھ اٹھواؤں، اٹھانا نہیں، اگر ہاتھ اٹھواؤں کہ کتنے عاشق رسول ہے تو سب کے ہاتھ اٹھیں گے، لیکن اٹھوانا نہیں چاہتا۔ منبر سے لے کے نیچے تک سب عاشقان رسول ہے، لیکن اگر یہاں شہد کا چھتا آس پاس میں ہو اور وہ مکھیاں اس مجمع پر اڑا دی جائے تو کتنے بچیں گے مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، انسانوں مجھے بتاؤ، میرے آقا کے غلاموں مجھے بتاؤ، شہد کی مکھیاں اگر ہمارے مجمع پر آ جائے تو نہ یہ اجتماع رہے، نہ خطیب رہے، نہ سننے والے رہے۔ آپ مجھے بتائیں شہد کی مکھیوں کا ڈنک اگر انسان کے سر پہ منڈلائے تو انسان مجمع چھوڑ کر کے بھاگ جائے، انسان کھاتے کھاتے دسترخوان چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ بتاؤ تو صحیح شہد کی مکھی کی اوقات کیا ہے، شہد کی مکھی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ انسان جو شہد کی مکھی کے ڈنک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اب وہ انسان زنا کے اڈوں پر جا رہا ہے، وہ انسان
شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے، وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، وہ انسان غیبت کر رہا ہے، وہ انسان فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ انسان نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندے مناظر دیکھ رہا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ مجھے بتاؤ، شہد کی مکھیوں کا ڈنک جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اب اگر وہ جوا کھیل رہا ہے، زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے، کیرم کھیل رہا ہے، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، تو ہوگا کیا؟ اس کو شہد کی مکھی کا ڈنک نہیں ملے گا، اس کو مچھر کا ڈنک نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی تلوار لٹک رہی ہے اس کے سر پر، اور میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور سنو، سنی اجتماع میں آنے والے میرے بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اللہ کا وعدہ سچ، اللہ کا کلام سچ، اللہ کا قرآن سچ، جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ ہے، قرآن میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی بچا لے گا اللہ کے عذاب سے، مجھے کوئی بچا لے گا خدا کے عذاب سے، تو قرآن اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے۔ ما لہو من دافع، جب اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بجا نہیں سکتی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اگر اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور کوئی نبی بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، شاید آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ ہم تو غریب نواز کے غلام ہیں، ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں، مسجدیں ویران کریں پھر بھی اللہ کے عذاب سے یہ ولی لوگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے پیر لوگ ہمیں بچا لیں گے، زنا کے اڈوں کو آباد کریں گے پھر بھی ہمارے بزرگ لوگ بچا لیں گے۔ یاد رکھنا، میرا عقیدہ ہے اللہ نے بزرگوں کو بچانے کا اختیار دیا ہے، لیکن بات آپ کی قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ راتوں کی تاریکیوں میں عیاشیوں کے دبستانوں کو سجانے والوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے میرے اللہ کی عدالت کو بھولنے والوں، دل کے کانوں سے سنو، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے عذاب مت دے، اٹھائیں قرآن۔ اللہ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، ان تک پہنچی کہ قوم لوط پر عذاب آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، بڑے نرم دل انسان تھے، اے اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرنا۔ تو چونکہ خلیل تھے نا، نرم دل رکھتے تھے، تڑپ گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم میں نے فیصلہ کر لیا ہے عذاب نازل کرنے کا، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، تیرا مقام میری بارگاہ میں بلند ہے، تجھ سے پیار بہت ہے، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، میں تو ان پہ عذاب نازل کروں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ان پر عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ تالی بجاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور زور سے ہوا خارج کرتے تھے پیٹ کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے مردوں کے ساتھ
بدکاری کرتے تھے اور ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی. کیا ہوا؟ اب ذرا اللہ کی شان غیرت دیکھیں. اہل منبر کی دعائیں چاہتا ہوں. میرے عزیز کتنے گناہ کرو گے؟ یہ سب گناہ کر کے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں. حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے والوں، اللہ اکبر، شراب کی اڈوں پہ جا کر کے نشہ کرنے والوں، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، جانتے ہیں نبی کی بیوی کبھی بے حیا نہیں ہوتی، نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. لیکن میرے اللہ کی غیرت سنو. آپ نے سنا ہوگا قرآن میں، اگر نہیں سنا تو آج سن لے. جب قوم لوط پر عذاب آیا، کون سا عذاب تھا؟ جو قوم لوط پر عذاب آیا تو آسمان کے پتھر قوم لوط کے سروں پر برسے اور وہ سر کو چیرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو گر گئے. تو اسی قوم لوط کے عذاب میں حضرت لوط کی بیوی پر بھی عذاب آیا، لوط کی بیوی پر بھی پتھر گرا. آپ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بری نہ تھی، یعنی اس گناہ کے معاملے میں بری نہ تھی. اللہ اکبر. حضرت لوط نے کہا قوم پر عذاب آئے گا، کوئی ان کی ہمدردی نہ کرے، کوئی مڑ کر کے نہ دیکھے. جانتے میرے بھائیوں، جب حضرت لوط اپنے خاندان کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر باہر نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے، تو قوم پر برستے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر لوط پیغمبر کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کہا ہائے میری قوم. کن کو میرا کہا؟ مجرموں کو، پاپیوں کو، گنہگاروں کو. وہ گنہگار نہ، اس گناہ میں وہ مبتلا نہ تھی. کون؟ نبی کی بیوی، مولانا کی بیوی نہیں، پیر صاحب کی بیوی نہیں، ولی صاحب کی بیوی نہیں. کس کی؟ نبی کی بیوی. وہ مجرم نہ تھی، وہ اس گناہ میں مبتلا نہ تھی. پلٹ کر کہا ہائے میری قوم. بدکار کو کہا ہائے میری قوم. جو پتھر ان پہ برسے وہ پتھر اس پہ بھی برس گیا. یہ میرے اللہ کے عذاب کی شان ہے. اللہ کے عذاب سے غافل رہنے والوں اور جنت کے خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں بستر پر سوتے پڑے رہو گے. جنت کا خواب سوچو، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. جب نبی کی بیوی پہ پتھر برس سکتا ہے، نبی کی بیوی پہ. نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی؟ نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی؟ وہ ان کے گناہ میں شریک نہ تھی، گنہگاروں کی ہمدردی اس کے دل میں آ گئی تھی. اللہ نے اس پر بھی وہی عذاب نازل کی، وہی پتھر اس کے سر پہ بھی پڑا، وہ ہلاک ہو گئی. آپ بتاؤ، وہ بے گناہ اس معاملے میں ہو کر جب گنہگاروں کی حمایت میں ہلاک ہو گئی، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے گناہ کرتے. ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت. کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں. بلکہ آپ کو بتاؤں، زنا سے بڑھ کر اور قتل سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو آئیے اس کو سن لیجئے. اللہ اللہ، کوئی زنا کرتا ہے تو میرا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے. کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو ہماری حکومت اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا دیتی ہے. لیکن آؤ آؤ، اپنے مذہب میں زنا سے بڑھ کر، قتل سے بڑھ کر ایک گناہ ہے. اللہ اللہ، اللہ کرے ہم کوئی اس میں شامل نہ ہو جو زنا اور قتل سے بڑھ کر ہے. کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، اور بھی کتب کے اندر ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ حجت الاسلام کو پڑھ رہا ہوں. دل کے کانوں سے سننا، اگر بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں، میں تو صرف دل کا درد لے کر آپ کے دلوں کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو. اس دنیا
में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, इससे पहले इस दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद इस दुनिया में कभी नहीं आओगे। अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा चांस दिया है। और दुनिया में क्यों भेजा? खेतियां करने नहीं भेजा, पाप करने नहीं भेजा, दुनिया में डूबने नहीं भेजा, आवारगी करने नहीं भेजा, अय्याशी करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए, तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल के लिए आए, नशा करने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, पेट भर खा के नींद भर सोने नहीं आए। कत्ल और जिना से बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह करे आप में से कोई उसमें ना हो, लेकिन आइए देखते क्या है। हदीस पढ़ते एक औरत हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम के पास आई और हजरत मूसा से कहा, अल्लाह के कलीम, अल्लाह के कलीम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया और अब मैं तौबा करना चाहती हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल है? तो हजरत मूसा ने कहा, क्या गुनाह हुआ अल्लाह की बंदी, क्या गुनाह हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के कलीम, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं आपसे क्या बताऊं? आपने फरमाया बता तो, ताकि मुझे पता चले कि तूने किया क्या है, ताकि मैं तुझे उम्मीद बंधाऊं, मैं तुझे उम्मीद दिलाऊं, ताकि तेरी तौबा की कबूलियत की तुझे बशारत सुनाऊं। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के कलीम, मैंने जिना किया, किसी के साथ मुंह काला किया। अब जिना क्या, पहले उसको समझ लें। जिना बदकारी का अजाब क्या? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो जिना के बाद गुस्ल करे, उसके गुस्ल के जितने पानी के कतरे टपकते हैं, तवज्जो से सुनना, जो बदकारी और जिना के बाद गुस्ल करे, उससे जितने पानी के कतरे टपकते हैं, उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं। और वो सारे शयातीन क़यामत तक बदमाशियां, पाप, जराइम और गुनाह करते रहेंगे और उन सारे शयातीन का अजाब क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा जिसके जिना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा हुए। अपने गुनाह का अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अपने जराइम और पाप को हम भुगतते भुगतते थक जाएं, बर्दाश्त नहीं। शयातीन का बवाल, और ये किसके लिए? जो जिना का। इसी पे बस नहीं, बल्कि यहां तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हदीस में ये बात ना आती मैं बयान करने की जुर्रत नहीं रखता। मेरे आका फरमाते, कयामत के दिन जब बदकारी करने वाले, जिना करने वाले आएंगे, तो इस हालत में कि उनकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, उनको आग का कुर्ता और कमीज पहनाया जाएगा। आग का कमीज, आग का कुर्ता, कौन सी? जहन्नम की आग, जहन्नम की आग का कुर्ता उनको पहनाया जाएगा। इसी पे बस नहीं, बल्कि उस पर अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह की लानत होगी। और फरमाया जाएगा ये बदकार लोग हैं, ये बदकार लोग हैं, यानी कि उनको यूं जलील किया जाएगा। और फिर आप जानते हैं, हमारे सूफिया फरमाते हैं, जिना करने वाला जब जिना करके गुस्ल करता है तो उसका जाहिरी जिस्म तो पाक हो जाता है, लेकिन उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदरों का पानी भी उसको धुल नहीं सकता। उसका इनसाइड, उसका अंदरून, उसका बातिन जो नापाक हुआ है जिना से, उसको 7 समुंदर के पानी भी धुल नहीं सकते। ये है। और आज मेरी कौम
फैशन के तौर पे कर रही है। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बदकारियों में मुब्तला है, गंदी फिल्में देख देख कर इस बेहयाई में मुब्तला है किसी में ताकत, है किसी में कुव्वत जो अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सके? अरे नादान, मेरे अल्लाह के अजाब की झलकियां अगर आ जाए तो करोड़पति भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। तुम नहीं जानते ये सीरिया और टर्किया में वो लोग जो लोगों को भीख देते थे आज वो खैमों के अंदर पनाह लेने पे मजबूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माल पर गुरूर न करो, ताकत पर गुरूर न करो, जवानी पर घमंड मत करो। ताकतवर कोई नहीं है, ताकतवर अल्लाह है, कुव्वत वाला अल्लाह है, इंतकाम वाला अल्लाह है। जिसने फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया वो अल्लाह है, जिसने नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया वो अल्लाह है। शद्दाद की खुद की बनाई हुई जन्नत को शद्दाद देख न सका, अपनी सवारी के 2 कदम अपनी बनाई हुई जन्नत में ले गया और 2 कदम बाहर थे। मेरे अल्लाह ने कहा इज़राइल इसकी रूह निकाल ले ताकि लोगों को पता चल जाए अगर हम ना चाहे तो हमारी जन्नत तो बहुत दूर की बात है, अगर हम ना चाहे तो खुद की बनाई हुई जन्नत में भी नहीं जा सकता। खुद की बनाई हुई जन्नत में भी नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। अंदाजा, उस अल्लाह को भूल बैठे हो, उस अल्लाह को फरामोश कर बैठे हो, उस अल्लाह की खुफिया तदबीर को भुला बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, आओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह गैरत वाला भी है और अल्लाह रहमत वाला। जो झुक जाए उसके लिए रहमत है और जो अकड़ जाए उसके लिए गैरत है। इसलिए अकड़ो नहीं जवानी पर, अकड़ो नहीं ताकत पर, अकड़ो नहीं कुव्वत पर। खुदा छीन लेता और जब वो छीन लेता है फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। पकड़ता है तो फिर तौबा की भी मोहलत नहीं देता। तवज्जो करना, कब तक अल्लाह से दूर भागोगे, कब तक अल्लाह से दूर रहोगे, कब तक उससे दूर जिंदगी गुजर नहीं। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वक्त में गुंजाइश रही तो मैं जल्दी जल्दी से बात पढ़ूंगा। हजरत मूसा कलीम के पास वो खातून आकर क्या कह रही है कि मुझसे बदकारी हो, मैंने बदकारी की। हजरत मूसा लरज़ गए, क्योंकि जो जितना अल्लाह का महबूब होता है वो उतना अल्लाह से डरता है, जो जितना अल्लाह का मुकर्रब होता है वो अल्लाह से उतना डरता है। हजरत मूसा लरज़ गए। फिर उसने कहा अल्लाह के कलीम, सिर्फ बदकारी जिना नहीं किया, उससे बच्चा पैदा हुआ। तो सोचा कि बच्चा को कहाँ ले जाऊंगी, तो वो बच्चे को ले जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगी, तो मैंने बच्चे को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया। मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं जो किसी बेगुनाह को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। यहाँ एक बात अर्ज करूँ, हो सकता है कोई सोच रहा हो अरे मौलाना आजकल कौन किसको कत्ल करता है। मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों के कातिल भी तो हो सकते हैं ना। आज मां के पेट में बच्चों को गिराया जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है। बेटे रहते हैं तो बचा लिया जाता है, बेटियां रहती है तो काट दिया जाता है, 3 के बाद चौथा है तो काट दिया जाता है। नफसानी शौक तो बहुत है आदमी को, लेकिन बच्चों के पालने की हिम्मत नहीं। कौन कहता है कि बच्चों को हम पालते हैं? कौन कहता है हम पालते? अल्लाह कहता है तुम नहीं पालते, वो अल्लाह है जो तुम्हारे बच्चों को भी खिलाता है और तुमको भी खिलाता है। अगर बच्चों को हम खिलाते हैं, पैदा होने के बाद हम खिलाते हैं, मां के पेट में कौन खिलाता? मां के सीने में ग़िज़ा कौन पैदा करता है? कोई नहीं खिलाता किसी को, अल्लाह खिलाता है। इसलिए बच्चों को कत्ल न करो, दूसरों के देखा देखी बेहया बेगैरत न बनो। और रही बात बेटी की, कहते बेटी पैदा होगी कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे, कैसे जहेज तैयार करेंगे, कैसे शादी करेंगे। मैंने कहा जहेज की तो मैं तायीद नहीं करता, जालिम माशरा है, लेकिन आपसे कहता हूं बेटी और बेटे की पैदाइश का फर्क सुन लो। हमारे बुजुर्गों ने कहा जब बेटा पैदा होता है तो मशीयत कहती है जा ताकि तू तेरे बाप की मदद कर,
اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کروں. بیٹا باپ کا مددگار بن کر آتا ہے، لیکن بیٹا غدار ہو جائے تو مدد نہیں کرتا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا کی مدد خود اترتی ہے، اور خدا کی مدد کبھی غداری نہیں کر سکتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور سنو، بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، کسی کے ہزاروں بیٹے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ ایک پلڑے میں ہو تو کسی کے ہزاروں بیٹے نبی کی ایک شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہو عاشق رسول ہے، عاشق کو بیٹی سے نفرت کیسے؟ اگر عاشق کا عشق دیکھنا ہے تو اجمیر مقدس جا کے دیکھ. غریب نواز کے 4 بیٹے اور کم سے کم 3 پر ہی اگر آپ تاریخی روایت کے مطابق اعتبار کریں، خواجہ ضیاء الدین دور، خواجہ اسام الدین دور، خواجہ فخر الدین دور، جس کو قدموں میں سلایا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سیدہ حافظہ جمال ہے. غریب نواز بتا رہے کہ ہمیں بیٹی سے کتنا پیار ہے. ہمیں بیٹی کیوں؟ جب نبی نے پیار، اب کتنا پیار کیا. اب میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. اور آگے کا جو مصرع ہے وہ لکھنؤ اور دلی میں پڑھنے والا ہے، لیکن راجستھان میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ غریب نواز کا پڑوس ہے. کیا ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، اس رسول کے دل کا بھی کوئی قرار ہے، اسی دل کے قرار کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. وہ قوم رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے، بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرے، بچوں کو خوف سے، غربت کے خوف سے قتل کرے. قیامت کے دن وہ بچے اور بچیاں بغیر سر کے اللہ کی عدالت میں آئے گی اور کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھ ہم نے کیا غلطی کی، کیا قصور کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، لاؤ ان کے ماں باپ کو پکڑ کے لائے. یہ بے سر کے بچے تمہارے ہیں، ہمارے ہاں کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ ہم انہیں نہیں جانتے. کہا لیکن یہ تمہیں جانتے، تم نے چمچوں سے، کانٹوں سے، ڈاکٹر کے مکر و فریب سے پیٹ میں ٹکڑے کر کر کے انہیں گٹروں میں بہایا تھا. یہ سوچ کر کے کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن یہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر میری بہنیں ہوتی تو میں ان سے بھی کہتا بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے قاتل بن رہے ہو، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حرام. بچوں کو قتل نہ کرو. لوگوں کو گاڑیوں پہ لکھنے کا شوق ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ مکر ہے، مکر مکاری ہے. رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی دی، بیٹیاں پڑھا کر بھی دی. جب اوروں کی بیٹیاں جاہل تھی تب میرے نبی نے صدیق اکبر کی بیٹی کو مفتی 4 ملت کی حیثیت سے جو ہے وہ متعارف کرایا. ہاں، جہاں مرد چپ ہو جاتے تھے وہاں صدیق کی شہزادی صدیقہ بولتی تھی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا.
لوگوں کو آج شعور آتا ہے، اور آپ کو بھی یہ بے حسی کہ اسلام میں کیا ہے۔ میں نے کہا اسلام میں وہ ہے جو اوروں کو 1500 سال کے بعد خواب دکھتا ہے، اسلام 1500 سال پہلے اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی میز پہ نہیں نکلا، یہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، بات جلدی جلدی سمیٹتے ہیں کہ وہ خاتون نے کہا میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا اور زنا کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نکل جلدی، بھاگ جلدی سے بھاگ، تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، نکل یہاں جلدی جا۔ وہ عورت روتی ہوئی نکل گئی، رو رہی تھی۔ جبریل امین آئے تو جبریل امین نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم، آپ نے اس عورت کو نکال کیوں دیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کہتے جبریل کیا بڑا گناہ کر کے آئی، زنا اور قتل، زنا اور قتل، زنا اور قتل، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو یہ نہ بتاؤں اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اور اس کو جو عذاب ہونا ہے اگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس سے بڑا عذاب ان کو ہوگا جو اس سے بڑا گناہ کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے تعجب کیا، اس سے بڑا گناہ بھی لوگ کریں گے؟ ہاں کیا ہے، کیا ہے؟ اب سنو، زنا اور قتل سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ اس عورت سے زیادہ گنہگار ہے، وہ اس عورت سے زیادہ پاپی ہے، ان کو اس عورت سے زیادہ عذاب ہوگا۔ میرے عزیز ہنسنے کی بات نہیں، غور تو کرو، زانیوں کو، قاتلوں کو جو عذاب ہوگا اس سے بڑا عذاب بے نمازیوں کو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ، تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس جہنم کی وادی میں پگھل جائیں، اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وادی غی، جہنم میں ایک وادی جس کا نام ہے وادی غی، اس غی وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ غی کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس راوی کہتے ہیں وادی غی جہنم میں ایک نالا ہے، نالا، اور اس میں جہنم میں سب سے زیادہ بدبو وادی غی میں ہے، اور اتنی حرارت اور اتنی گرمی ہے اس کے اندر کہ جہنم بھی دن میں 1000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے، 1000 مرتبہ۔ فقی ابو اللیث لکھتے ہیں، علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ وادی غی سے جہنم میں بھی 1000 مرتبہ دن میں پناہ مانگتا ہے، اور وہ نالا اتنا بھیانک ہے کہ اللہ اکبر، اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو اس کی بدبو سے سارے انسان مر جائیں، ان کا دماغ پھٹ جائے۔ اس وادی کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، بتاؤ کیا ہم اللہ کا یہ عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر کیوں فجر میں غائب ہے؟ پھر کیوں ظہر میں غائب ہے؟ پھر کیوں عصر میں غائب ہے؟ اللہ اللہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ تھوڑا ایمان والو سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دھڑکتے ہوئے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر یہ ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک بات سن لیں، پھر بات اختتام کی طرف جاتی ہے، اور غور سے سننا۔ دیکھو قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بیٹے ماں باپ کے کام نہیں آئیں، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں، دوست و دشمن ہو جائیں گے، ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ قیامت کے دن ایک ہی سہارا ہے، بس ایک سہارا۔ کون سا سہارا؟ میرے اور آپ کے آقا کا سہارا، ایک سہارا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ قیامت میں سب ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے۔ توجہ آپ کی،
तो सब डरे होंगे, जिब्रील भी डरे हुए, मिकाइल भी डरे हुए, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम सब डरे हुए। अब सब क्यों डरे हुए होंगे? सब नफसी नफसी कह रहे हो। क्यों डरे होंगे जरा उससे एक मैं हिकमत आपको बता देता हूं, फिर आप आगे चले। आप थक तो नहीं गए ना? क्यों सब डरे होंगे? एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए मिला, ताकि आपको पता भी चल जाए सब क्यों डरे होंगे, अकीदा भी मालूम है। इसलिए कि ये इज्तिमा सिर्फ नमाज बयान करने का नहीं है। जब तक जाने नमाज का जिक्र ना हो, फिर नमाज की बरकत नहीं रह जाती। पहले जान फिर जिस्म। और जान क्या है? मौलवी साहब की बात नहीं, इकबाल साहब की बात करूं। इकबाल कहते हैं, इश्क अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, इश्क अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। और इकबाल कहते हैं, इकबाल ही कहते हैं, जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज में खुदा उसको मिलता है जिसके दिल में सनम नहीं रहता, जिसके दिल में आमिना का लाल रहता है। सब परेशान होंगे कयामत में, नफसी नफसी का आलम होगा। एक हस्ती होगी जिसको कोई खौफ नहीं, वो नफसी नफसी नहीं बल्कि उम्मती उम्मती कहेंगे। क्यों? तवज्जो, कयामत का दिन खुदा के दीदार का दिन होगा, खुदा से मुलाकात का दिन होगा। अब किसी ने अल्लाह को देखा तो नहीं? देखा? बोले नहीं देखा। तो सब परेशान, मिलेंगे तो क्या, मिलेंगे तो क्या। बिल्कुल ऐसे, बिला तमसील, बिल्कुल ऐसे क्या, बिला तमसील। एक बादशाह है जिसने सारे वजीरों को बुलाया पहली बार, आओ मिलेंगे, आओ मिलेंगे, आओ। सब आए बिल्कुल तैयार होकर, और धड़ 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 दिल कर रहा है, मिलेंगे तो क्या होगा, मिलेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक ऐसा बंदा है, वो बज़ाहिर वजीर नहीं, लेकिन वो धड़ल्ले से इधर आता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर। वजह? क्योंकि बादशाह से वो कई बार मिल चुका है, मुलाकात है, जानता है यार की सूरत कैसे, यार की सीरत कैसे, यार का अंदाज कैसा। यही है ना, यही है, यही सिर्फ समझाने के, मिलाने के लिए नहीं। यही तो फलसफे मेराज है। महबूब तू आ, महबूब तू आ, और इतने करीब आ कि सारी कुर्बत खत्म हो जाए, इतने करीब आ कि सारी दूरियां खत्म हो। वहां दूरियां भी खत्म है और कुर्बत भी खत्म। ये खास बात। और जगह दूरियां खत्म होती है, लेकिन यहां तसव्वुरे कुर्बत भी खत्म है। तसव्वुरे कुर्बत इसलिए खत्म है कि मेरे इमाम कहते हैं, पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। मुझे पता है कि ये तो खानकाह में पढ़ने वाला शेर था, मैंने इज्तिमा में पढ़ा, लेकिन आशिकों की महफिल है, कोई बात नहीं। मैं हर दो जुमले पे आपको ये नहीं कह सकता कि बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन इतना जरूर है कि हुजूर का जिक्र हो रहा है, इतना सबको समझता है। अरे नादान, उनके नाम पे तो कंकरियां भी बोलती है, और जो उनके नाम पे बोलता है वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। मक्के में कंकरियों की कमी न थी, किसी कंकरी का जिक्र स्टेज पे नहीं होता, जो उनके नाम पे बोली है उसी का जिक्र होता है। पता चला जो उनके लिए बोलते हैं फिर वो लोगों के लिए मौजू बन जाया करते हैं। हाँ, वो लोग कहते हैं कैसे मेरा जैसे हुई कैसे, मैंने कहा पगला, ना ऐसे ना वैसे। देखा अल्लाह अकबर, 108 उलूम व फनून के माहिर मुजद्दिद पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए, यूं कहते मतलब ऐसे, यूं गए मुस्तफा के यूं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा। अर्श तक बयान किया तो यूं और यूं खत्म है वहां अर्श तक, हालांकि वो अर्श के आगे गए, और जब अर्श के आगे गए तो अर्श को चक्कर आने लगे। जहां अर्श को चक्कर आ जाए
انسان کا دماغ ٹھکانے پہ رہے، جہاں عرش کی عقل دنگ ہو جائے وہ انسان کی عقل ٹھکانے پہ رہے. لوگ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح. میں نے کہا تیرا منہ دیکھ، کیا تیری طرح؟ آئینے میں شکل دیکھی کبھی؟ ہماری طرح. میں نے کہا ابا بھی ہماری طرح نہیں ہے تو نبی کیسے ہماری طرح؟ کہا ابا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ابا کا منہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا. جب تو تیرے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا تو تو رسول پاک کی طرح کیسے ہو سکتا؟ ہاں، جبکہ ابا بیڑی بھی پی رہا ہے، ابا سگریٹ بھی پی رہا ہے، پھر ابا اور بھی کچھ کر رہا ہے جس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہے ابا. تو بیڑی پیے یا سگریٹ پیے لیکن ہے ابا. پیار سے دیکھ تو مقبول حج کا ثواب مل جائے. ہے ابا. ابا ہونے کی یہ فضیلت ہے، تیرے ابا ہونے کی یہ فضیلت ہے. تو میرے نبی کس کے ابا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کس کے ابا ہے؟ جس کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. کس کے ابا ہے؟ جس نے کربلا کا تاجدار تیار کر کے لوگوں کو دیا. کس کے ابا ہے؟ کس کے ابا ہے؟ جس کو بدعت و منی کہا گیا ہے. کس کے ابا ہے؟ جو زوج علی ہیں. کس کے ابا ہیں؟ جو اماموں کی ماں ہے. کس کے ابا ہیں؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج میں نہیں دیکھا. تیرا ابا ایسا ہے. زہرا کا بابا ہماری. آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا مولوی صاحب گالیاں دینے. میں کہا گالی نہیں دینا، گالی دینا میرا مسلک ہی نہیں، مشرب ہی نہیں. وجہ اتنا عظیم یار رکھتا ہوں کہ دوسروں کی طرف توجہ کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. لیکن اتنا تو ضرور بتاؤں گا نا کہ ہمارا یار کیسا ہے. جس سے پیار کرتے وہ ہے کیسا، جس کا کلمہ پڑھتے وہ ہے کیسا. کون ہے وہ؟ آمینہ کا لال، آمینہ کا للنا، جس کے لیے خدا نے کائنات بنائی، جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی. خدا جس کے لیے اتنے انتظامات کرے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ پوچھتے کیا ہو عرش پر. ہندی والوں کو بریلی کے تاجدار کا شعر پڑھا جا رہا ہے، لیکن عشق کو تو سب سمجھا دیتا ہے. توجہ. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. آگے کی تو سب کے اوپر سے جائے گی لیکن عشق میں بات کر دی جائے. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. کیف کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کیف وہ سمجھا دیتا. چلیں ایسے تو فلائٹ ہی چھوٹے گی اور کیا ہوگا. ذکر یار چھڑا تو پھر چھڑی جائے. ذکر یار چھڑا تو پھر چھڑی جائے. بربت عشق پہ جب ہاتھ پڑا تو پھر پڑی جائے. کیونکہ جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. پھر یہ گلی گلی تباہ پوکرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نعرہ تکبیر. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. سید امین القادری صاحب زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش تک کا ذکر ہوا، عرش تک کا. اور حضور تو عرش کے آگے گئے نا. اور جب عرش کے آگے گئے تو عرش کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے. جہاں عرش کی عقل دنگ ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی منزل ہے. اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. نہ یہ مقام حضرت موسیٰ کو ملا نہ حضرت عیسیٰ کو ملا. اور پھر میرے امام ہی کہتے ہیں
بلکہ امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ. اور کہتے ہیں طور پر، اب یہ امام کہہ رہے ہیں طور پر کوئی، طور پہ کون؟ اتنا تو بولنا پڑے گا، آپ کو آتا کہ نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. آج طور پہ کون گیا؟ بولے مل کر. طور پر کوئی چرخ پہ، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش کے پار سارے بالاؤں سے بالا رہی. بالا یہ دوست، سارے بالاؤں سے بالا رہی. بالا یہ دوست، کیف کے پر جہاں اجل. کیف کسے کہتے ہیں؟ گرمی کے دن ہے، گرمی میں افطار کرو تو سب سے اچھا آئٹم لگتا ہے، سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے، لیکن ہم کو اچھا لگتا ہے روح افزا، ٹھنڈا ٹھنڈا. ٹھیک، روح افزا آپ نے پیا تو اس میں کیسا مزہ آیا؟ کوئی لکھ کے دے سکتا اس مزے کو لکھ کے؟ اسی کو کہتے ہیں کیف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مزے کو کہتے ہیں. یہ میں ایک طالب علم کے حیثیت سے کوشش کروں، ورنہ کہاں کلام الامام اور کہاں میری اوقات، کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن اس کو جو پیا نا تو جو پینے میں ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، یہ تو اپنی ہے. جو کیف آیا نا، وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان، کیونکہ کیف بیان برسوں بعد، 10 سال کے بعد بچھڑا ہوا بیٹا ملا، سینے سے لگا، آنکھ میں آنسو آئے اور خوشی کے آنسو ٹپ ٹپ پڑے. وہ جو اندر کی خوشی ہوئی نا، اس کو کہتے ہیں کیف. لکھ کے دے سکتے ہو؟ بتا وہ کیف کیسا ہو، پتا چلتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کیف. اب کیف بیان نہیں ہو سکتا تو اس کے پر کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ اب امام کہتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر. وہ تو کیف ہی بیان نہیں ہو سکتا تو اس کے پر کیسے بیان ہو؟ اور پھر اس کے بھی پر جہاں جلتے ہیں، کوئی بتائے کیا کہ یوں. ہاں، کچھ نہیں بیان ہو سکتا. بس وہاں تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، وہاں تو کوئی دو تھا ہی نہیں. تو کیا تھا پھر؟ تو کہا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. جاؤ کسی خانقاہی کے پاس بیٹھ کر کے سمجھ لینا، جو اصل سچا خاندانی خانقاہی ہوگا وہ بتائے گا کہ جلوے ظاہر میں، جلوے باطن میں گمنے، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. تو کون گیا، کیا گیا؟ تو پھر اس پر یہ بات آ کے ختم ہو جاتی ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. ہاں، اس کو بھی جا کے کسی خانقاہی، یہ کسی شاعر کے بس کی بات نہیں ہے، ہاں نہ کسی باہر کے بس کی بات ہے. یہ خانقاہی جو اصلی خانقاہی ہوگا نا، جس کے دل کے تار باب مدینۃ العلم کے جو ہے وہ کنیکشن میں جڑے ہوں گے، پھر وہ بتائے گا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ کیا منظر ہے! تو بہرحال تو یہ ہوتا ہے. تو وہ بادشاہ نے بلایا، سب آؤ سب آؤ سب آؤ، ہم ملیں گے ہم ملیں گے ہم ملیں گے. تو کیا ہو رہا ہے؟ سب کے دل کی دھڑکن، پہلی بار مل رہے ہیں، پہلی بار مل رہے ہیں، پہلی بار. تو کیا ہو رہا ہے؟ گھبراہٹ ہے، کیا پوچھے گا، کیا بات کرے گا، کیسے کرے گا، یہی سب ہوتا ہے. بلا تمثیل بلا تمثیل. اللہ نے کہا سب آؤ میدان محشر میں، ملیں گے تم سے، ملیں گے. آدم آنا ملیں گے، موسیٰ ملیں گے، نوح ملیں گے، داؤد ملیں گے، سب انبیاء. لیکن کیا ہے؟ نفسی نفسی. کبھی دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ کیوں نفسی نفسی نہیں؟ بھائی جس کی عزت جتنا زیادہ دل میں ہوتی ہے اس سے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے نا.
پیر سے پہلی بار سامنا ہے، دھڑکن ہوتی ہے کہ نہیں، دھڑ 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 دل کرتا ہے کہ نہیں، اچھے بڑے عالم سے ملنا دھڑ 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 دل کرتا ہے، ادب ہے تو یہ حضور آپ تو سب سے زیادہ اللہ کا ادب کرتے ہیں، آپ کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں. تو حضور بتائیں گے نادان، اسی لیے تو میرے اللہ نے مجھے معراج میں بلا کر کہا سب پہلی بار دیکھیں گے تو ڈرے سہمے رہیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، اور اتنے قریب آ جا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، تو مجھے دیکھ لے، پہلے سے دیکھ لے. کیوں؟ جب وہاں دیکھنے کی باری آئے گی تو نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کہے گا، کیونکہ تو پہلے تو دیکھ چکا ہے، پہلے سے تو طے ہو گیا ہے. اور لوگ سوچیں گے ہم سے کیا بات کرے گا، لیکن تیرے سے تو کر چکے ہیں اور تجھے کہہ چکے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قیامت کے دن فیصلہ ہمارا ہوگا مگر مرضی تیری ہوگی. چلیں سنیں جلدی جلدی سے فیصلہ. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بولیں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ مل کے بولیں. آپ کے فائدے کی بول رہا ہوں، مل کے بولیں. مطلب کیا؟ مطلب سمجھاؤں؟ ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے. میں نے کہا شکیل بھائی یہ ہمارے مالیگاؤں کے رہتے جے پور میں، مالیگاؤں سے ہجرت کر کے سورت ہے، وہ جے پور رہتے. ہجرت ہی ہجرت ہو رہی ہے، میرے چھوٹے بھائی کی، ہاں چھوٹے بھائی کی طرح ہے. میں نے کہا شکیل مالیگاؤں آنا. جی بھائی آئیں گے. آپ آئیں گے نا، ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے. کیا دیں گے؟ وعدہ نہیں کر رہا ہوں، ایسے سے بتا رہا ہوں. تو چلے آئے تو پھر اپنی تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال آئیں گے، 5 لاکھ دیں گے. ٹھیک آئے. شکیل کتنے کا وعدہ کیا تھا؟ شکیل کا منہ نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ منہ نہیں دیکھا. کیا کر رہے ہیں؟ کس کا منہ دیکھ رہے ہیں؟ نوٹ کا. کیوں؟ کیونکہ وعدہ کیا تھا 5 لاکھ کا. تو نظر کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ پیسے پر. لیکن کہا سیاد او میرے بادشاہ تو میرے گھر آنا، اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کریں. سید میرے گھر آنا، اتنا دیں گے کہ تجھے. شکیل کو دینے کے ٹائم شکیل کا منہ نہ دیکھا. کس کو دیکھا؟ کیونکہ گن کے دینا ہے. لیکن سید بادشاہ سے کیا وعدہ کیا؟ تو میرے گھر آنا، اتنا دیں گے کہ تجھے. کھولی تجوری، گڈیاں نکالی. اب گن نہیں رہے ہیں بلکہ سید کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ لے. اب راضی ہوا؟ چہرے پہ ابھی خوشی کی لہر نہیں ہے. پھر نکالا، پھر دیا، پھر نکالا. اب نظر پیسوں پہ نہیں ہے، اب نظر محبوب کے چہرے. بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل. یہ نہیں کہا اتنے 1000 بخشوں گا، اتنے لاکھ بخشوں گا. اگر 1000 لاکھ کی بات ہوتی تو مجرموں کو دیکھ دیکھ کر کے بخشتے نہیں. 1000 لاکھ کی نہیں. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کریں گے. اب نظر مجرموں پہ نہیں، اب نظر تو یار کے چہرے پہ ہے. تو جسے چاہے یہ بھی جائے، 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 یہ بھی جائے. حضور فرماتے ہیں ایک امتی بھی جب تک
باقی نہیں رہ جائے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تکبیر! امام کہتے واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ لیکن اب سنو، کس کا سہارا؟ ان کا۔ کس کا سہارا؟ کون لے جائے گا؟ کون لے جائے گا؟ آمینہ کا لالا۔ کون لے جائے گا؟ عبداللہ کا لخت جگر۔ کون لے جائے گا؟ دائی حلیمہ کا للنا۔ کون لے جائے گا؟ اللہ کا محبوب۔ کون لے جائے گا؟ زہرا کا بابا۔ کون لے جائے گا؟ حسنین کا نانا۔ کون لے جائے گا؟ صدیق و فاروق کا آقا۔ کون لے جائے گا؟ نبیوں کا امام۔ کون لے جائے گا؟ آدم کا بھی بابا۔ آدم سب کے بابا، وہ آدم کا بابا۔ کہا یہ نہیں ڈال دی تو نے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، جسم کے بابا آدم ہے، روح کے بابا سید العالمین ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ یہی مشکل ہے، ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، یہ بس ان کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ حوا جس کی بہو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن یہ روحانیت کا معاملہ ہے، یہ تو اہل ظاہر کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال کون لے جائے گا جنت میں؟ ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا حضور لے جائیں گے۔ اب وہی حضور فرماتے ہیں، توجہ، سارا سہارا کون؟ بولیں کون؟ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر۔ کون لے جائے گا؟ بولیں بولیں، تقریر کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، بولیں کون لے جائے گا؟ اب وہی آمنہ کا لال فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، حضور فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ، اب سب جا رہے ہیں حضور کے پاس، حضور ہماری شفاعت کریں، ہماری شفاعت کریں۔ اگر آپ بھی گئے، جمعہ تک نہ پڑھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے حضور کو تکلیف پہنچانے والوں، تم بھی گئے اور آقا نے فرمایا ظالم، کیا تجھ تک میری حدیث نہ پہنچی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ حضور نے منہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کہاں بھیک مانگو گے؟ جو کوئی کام نہیں آئے گا وہ کام آئیں گے۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، دہائی ان کی ہوگی، اور اگر وہ کہہ دیں اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دیکھنا پڑے، فرمائیں کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں؟ کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ دنیا کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر امتحان دینے کا موقع ہے، آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گئے پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، رمضان شریف قریب ہے، شعبان کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، توبہ کرو، اللہ کو منا لو۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ آنسوؤں کی 2 سوغات اس کی بارگاہ میں پیش کر لو، گڑ گڑا لو، اے اللہ کل تک بے نمازی تھا، آج وعدہ کرتا ہوں کہ نمازی بن جاؤں گا، سردی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی موسم ہو، نماز نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ موت میں بھی نماز پڑھوں گا، شادی بیاہ میں بھی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ جو نماز کو لازم پکڑے اس کے لیے کامیابی لازم ہے، کیونکہ اذان میں میرے نبی نے متعین کیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کی طرف آؤ گے تو کیا ملے گا؟ تو فوراً کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، نماز میں
آؤ گے تو کامیابی ملے گی. آؤ مسجدوں کو آباد کریں. آپ کیا وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نمازیں ترک نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا فرشتوں کو گواہ بنائیں, اللہ کو گواہ بنائیں, اللہ کے رسول کو گواہ بنائیں, اور ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ کریں. وعدہ کرو تو بھی فرض ہے, نہ کرو تو بھی فرض ہے. ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ, تھوڑی دیر ہاتھ اونچا رکھو تاکہ لکھا لیں, اے اللہ تیرے محبوب کے عشق میں یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام تھا, ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. مولا ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے تیرے حبیب کے عشق میں, اب ان ہاتھ اٹھانے والوں کو سچا نمازی بھی بنا دے, نماز کی توفیق بھی عطا کر, سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بیٹھے رہیں, ابھی ذکر بھی باقی ہے, دعا بھی باقی. آل رسول کی دعا ہوگی انشاءاللہ, رسول اللہ کی توجہ ہوگی. اگر لائٹ بند ہو سکتی ہے تو بند کر دیں, اور ذکر کے لیے سب دیں. سب مل کر پڑھیں, اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. مل کے پڑھیں, اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. عرش کی عقل تنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل تنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اللہ رب محمد, جھوم جھوم کے پڑھے, اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. لوگ کیوں اٹھ کے جائیں بھئی, محفل ختم نہیں ہوئی, اٹھ کے نہ جائیں. آئیے سب مل کے توبہ کریں, ذکر الہی کرتے ہیں. استغفر اللہ, مل کے پڑھیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. ارے آپ بیٹھیے بھائی, آپ بیٹھیے, اللہ کے ذکر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. آپ بیٹھیے, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, سب بیٹھیں, ٹورچ پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں مل کر کے. لا الہ الا اللہ, 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 لا
موبائل کا ٹارچ بند کر دیں. ہم نے لائٹ کیوں بند کی ہے؟ تاکہ اندھیرے میں ذکر کریں. اس لیے آپ سے گزارش اپنے موبائل کا ٹارچ بند کر دیں. سب بیٹھے رہے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 بادشاہ بن دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ کا میں گدا تو بادشاہ کا میں گدا تو بادشاہ بن دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار
صدقہ نور کا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ